بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اسلامی طرز تفکر کے بنیادی خدوخال سید علی خامنائی۔ 11واں حصہ، خدا کی ذات میں منحصر اطاعت و عبادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هنالك تملو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ یونس آیات 30 تا 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ طویل ترین اور تفصیلی ترین بحث پورے قرآن میں پیش کی گئی ہے وہ توحید کی بحث ہے، یہاں تک کہ بحث نبوت کی تمام تر طوالت اور انبیاء کے حالات و واقعات کے باوجود جو بعض موارد میں عبرت حاصل کرنے کے لیے نقل کیے گئے ہیں، توحید، وجود خدا، خصوصاً مختلف صورتوں میں شرک کی نفی کے مسئلے پر جو تاکید کی گئی ہے، اس کی قرآن کریم میں کوئی مثال اور نظیر دکھائی نہیں دیتی، نہ لحن کلام کے اعتبار سے اور نہ تعداد آیات کے اعتبار سے۔ اگرچہ بحث کی وسعت کی مناسبت سے توحید کے حوالے سے مسائل کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے۔ بحث اس میں ہے کہ اگر یہ طے ہے کہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جو اپنے ساتھ اس عقیدے پر اعتقاد رکھنے والے کے لیے ایک عہد و پیمان اور ایک ذمہ داری لے کر آتا ہے، تو پھر سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ آخر یہ ذمہ داری اور یہ عہد و پیمان کیا ہے۔ کیا یہ ذمہ داری اسی قدر ہے کہ ہم زبان سے یا دل سے اور فکر سے اس عقیدے کو قبول کریں؟ یعنی کیا صرف اعتقاد رکھنا ہی ذمہ داری ہے، یا اس ذمہ داری کا احاطہ فکر اور دل کی حدود سے باہر نکل آتا ہے، لیکن صرف انفرادی اعمال کی حد تک؟ مثلا موحد انسان کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا ایک سلسلہ توحید کے تقاضے کے طور پر موجود ہوتا ہے، من جملہ یہ کہ نماز پڑھے، یا یہ کہ ہر کام کے آغاز اور انجام میں اللہ کا نام لے، یا بھیڑ کو، ذبح کیے جانے والے جانور کو خدا کا نام لیے بغیر ذبح نہ کرے، اسی قسم کی اور چیزیں۔ تو کیا ساری ذمہ داریاں انہی حدود میں ہیں یا نہیں؟ جو ذمہ داری توحید ایک موحد شخص یا ایک موحد معاشرے کو دیتی ہے، وہ ذاتی احکام اور انفرادی ذمہ داریوں سے بالاتر ہے۔ ایک موحد معاشرے کو توحید جو ذمہ داری دیتی ہے، اس میں ایک معاشرے کے اہم ترین، کلی ترین، بزرگ ترین، ابتدائی ترین اور بنیادی ترین مسائل شامل ہیں۔ مثلا کس قسم کے مسائل؟ جیسے حکومت، اقتصاد، بین الاقوامی تعلقات، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، کہ یہ ایک معاشرے کو چلانے اور اس کی حیات کے لیے اہم ترین بنیادی حقوق ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ توحید ذمہ داری اور مسئولیت جو موحد کے کندھوں پر آتی ہے، وہ ایک معاشرے کے بنیادی حقوق اور بنیادی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے۔ ایک جملے میں اس بات کو بیان کر دوں تاکہ پھر ہم زیادہ باریک اور فروعی یا زیادہ واضح اور روشن اور زیادہ جزوی مسائل میں داخل ہو جائیں۔ ایک جملہ جو یہ کہ توحیدی معاشرے کی شکل اور ڈھانچہ غیر توحیدی معاشرے کی شکل اور ڈھانچے سے مختلف ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے
کہ اگر توحیدی معاشرے کے اندر ایک قانون نافذ ہوتا ہے، پھر وہ قانون یا اس جیسے 10 قانون کسی غیر توحیدی معاشرے میں نافذ ہو جائیں تو وہ بھی توحیدی ہیں؟ نہیں۔ توحیدی معاشرے کا طول و عرض، اس معاشرے کی اجزاء کے باہمی تشکیل، اس معاشرے کے عمومی اجزاء جو توحید، یکتا پرستی اور یکتا گرائی کی بنیاد پر قائم ہوں، غیر توحیدی معاشرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک لفظ میں وہی چیز جسے موجودہ دور میں نظام اجتماعی کہتے ہیں۔ توحیدی معاشرے کا اجتماعی نظم، اجتماعی سسٹم اور اجتماعی شکل ایک ایسی چیز ہے جو غیر توحیدی معاشرے سے مکمل طور پر مختلف، جدا اور بعض اوقات متضاد و متعارض ہے۔ یہ ایک جملے میں عرض ہوا، آپ اس کلمے کا تجزیہ کریں۔ اجتماعی نظام معاشرے کے طول و عرض اور معاشرے کے اجزاء کے بارے میں ایسی گفتگو اور بحثیں ہیں جنہیں دور جدید اور دنیا کی رائج تہذیب کی مدد سے اور زیادہ تر قرآن اور حدیث کے منابع کی مدد سے ان مسائل کو سمجھا اور درک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہو گئی کلی بات۔ اب زیادہ جزیات، زیادہ خصوصیات اور زیادہ مشخص کر کے عرض کرتے ہیں۔ ہم توحید کو ایک ایسی قرارداد کی شکل میں پیش کرتے ہیں جس کے کچھ نکات ہیں۔ ہم اس قرارداد کے نکات کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ توحیدی قرارداد کے نکات کیا ہیں؟ جس طرح سے دو گروہوں، دو محاذوں اور دو آدمیوں کے درمیان مختلف مذاکرات کے بعد لازم الاجزاء معاہدہ ایک قرارداد کی صورت میں سامنے لایا جاتا ہے، دنیا کے موحدین بھی اپنے پروردگار کی جانب سے، خدائے توحید کی جانب سے ذمہ دار ہیں کہ اس قرارداد پر عمل کریں۔ اس قرارداد کا پہلا نقطہ آج کی آیات میں واضح ہو جانا چاہیے۔ اصول توحید کے مطابق انسانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کی بندگی یا اطاعت کریں۔ یہ توحیدی قرارداد کا پہلا اصول ہے۔ البتہ یہ جو ہم نے کہا کسی بھی شخص اور کسی بھی چیز، تو اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ دیکھیے بندگی اور اطاعت کن مقامات پر صادق آتی ہے۔ ایک حدیث ہے جسے میں مختلف موارد میں پڑھ چکا ہوں۔ اس وقت بھی اسی حدیث کو پڑھنے کا ایک موقع ہے کہ ہماری معتبر کتابوں میں امام علیہ السلام سے منقول ہے۔ من جملہ کافی شریف میں، اصول کافی میں، کہ امام علیہ السلام حدیث قدسی کے طور پر نقل کرتے ہیں۔ چند جملوں میں، چند عبارتوں میں جو میری نظر میں رہ گئی ہے اور نزدیک ترین اور مفصل ترین عبارتوں میں سے ایک ہے، وہ یہ ہے کہ لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوِلَايَةِ كُلِّ إِمَامٍ جائر ليس من الله وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية ولأعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل من الله وإن كانت الرعية في أنفسها ظالمة مسيئة۔ حدیث کا ترجمہ یا بہتر یہ ہے کہ حدیث کا اجمالی مفہوم بیان کروں۔ اس طاقت کی اطاعت جو خدا کی جانب سے نہ ہو اور خدا کی نمائندہ نہ ہو، ایسے مرکز کی اطاعت کہ جس نے پروردگار کی قدرت کے مرکز سے الہام نہ لیا ہو، یہ شرک کی حد تک ہے یا شرک ہی ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں اور اس درد میں، اس بلا میں، اس عظیم اجتماعی ہرج و مرج میں مبتلا ہیں، اگرچہ وہ اپنی ذاتی معاملات میں بہت اچھے اور منظم انسان ہوں، برۃ تقیہ، با تقوی، پرہیزگار، خیال رکھنے والے، لیکن یہ عظیم بلا سبب بنتی ہے کہ خدائے متعال اپنے لطف و رحمت کی نظر کو اس امت سے ہٹا لے، انہیں عذاب میں، عطاب میں
اپنی عقوبت میں مبتلا کر دے۔ یہ ہے حدیث۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر خدا کی اطاعت، غیر خدا کی عبادت اس ہدف کے برخلاف ہے جس کے لیے خدا نے انسان کو خلق کیا ہے، انسان کے تکامل اور بلندی کے منافی ہے، انسان کی آزادی اور عدم وابستگی کے خلاف ہے۔ وہ آزادی اور وہ عدم وابستگی جو انسان کے عروج کا مقدمہ ہے کہ اگر وہ آزادی نہ ہو، آزادی کی جگہ قید انسان کے دامن گیر ہو، تو انسان اس مطلوبہ پرواز تک نہیں پہنچ سکتا جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہو، رشد نہیں کر سکتا، کمال تک نہیں پہنچ سکتا، اس پودے کی مانند جس کے اوپر کچھ ڈھک دیا گیا ہو، اس پودے کی مانند جس کے ڈنٹھل پہ کے نچلے حصے میں کوئی مضبوط تار باندھ دیا گیا ہو، اس پودے کی مانند جس کی نشو و نما میں متعدد رکاوٹوں کو حائل کر دیا گیا ہو۔ یہ پودا نشو و نما نہیں پا سکتا۔ جب نشو و نما نہیں پائے گا تو پھل نہیں دے گا۔ جب پھل نہیں دے گا تو پھر اس کے ہونے کا کیا فائدہ؟ اس کے آنے کا کیا اثر؟ پھر آیا ہی کیوں؟ کیا پھل دینے کے علاوہ کوئی اور مقصد تھا؟ انسان کے لیے غیر خدا کی اطاعت اور غیر خدا کی بندگی ایسی ہی ہے، ایسی ہی ایک آفت ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کا تذکرہ ہے، جس دن ہم تمام خلائق کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، جو خدا کے لیے شریک کے قائل ہو گئے، مکانکم انتم وشرکاؤکم، اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ تم اور تمہارے شریک، مکانہ انداز میں، عذاب آمیز لہجے میں، اپنی جگہ رک جاؤ تم اور تمہارے خیالی شریک جنہیں تم نے خدا کا رقیب، برابر اور ہم رتبہ فرض کیا ہوا تھا۔ مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم، ان کے درمیان اور ان خیالی شریکوں کے درمیان جدائی ڈال دیں گے جن کو انہوں نے خدا کا شریک فرض کیا ہوا تھا۔ یہاں آپ ایک عام اور سطحی نگاہ سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شریک جنہیں خدا کے ساتھ شرکت کے لیے انتخاب کیا گیا تھا، قیامت میں عقیق کے اس بے جان حبل سے ہٹ کر ہیں، اس کا تو حشر و نشر ہی نہیں ہے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُكُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، خیالی شریک اور رقیب پوری ڈٹائی کے ساتھ اپنے پیروکاروں کی طرف رخ کریں گے، کہیں گے کہ تم دنیا میں ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ گروہ جو گمراہی میں ایک دوسرے کی مددگار تھے، قیامت میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس نے خدا کے ساتھ شریک کیا اور خدا کے لیے شریک قرار دیا، وہ چاہے گا کہ شریک کا گریبان تھام لے اور اسے زمین پر دے مارے، کہیں گے کہ میں نے تجھے خدا کی جگہ قبول کیا تھا اور اب اس مصیبت سے دوچار ہو گیا ہوں۔ اور وہ جس کی دنیا میں بندگی اور پرستش کی جا رہی تھی، وہ بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے پوری ڈٹائی کے ساتھ اپنے دنیاوی چاہنے والوں کو، پیروکاروں کو مسترد کرنے پر، ان سے بیزاری اور اظہار براءت کرنے پر تیار ہے۔ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم، یہ شریکوں کی زبان سے ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے خدا کافی ہے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلون، کہ ہم تمہاری پرستش سے غافل نہیں تھے، ہماری توجہ ہی نہیں تھی کہ تم لوگ ہمیں عبادت اور بندگی کی نظر سے دیکھتے ہو۔ یہ ان شریکوں کا کلام ہے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت ہر شخص اپنے گزشتہ اعمال کو آزمائے گا۔ یہ وہ مقام ہے کہ ہر نفس، ہر انسان آزمائے گا اس چیز کو
جو وہ پہلے سے انجام دے چکا ہے۔ وہ کام جو دنیا میں انجام پا چکے ہیں، وہاں انسان کے اپنے ہاتھوں آزمائش کیے جائیں گے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ، وہاں پر آزمائے گا ہر نفس اس کو جسے وہ پہلے انجام دے چکا ہوگا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پلٹا دیے جائیں گے سب لوگ اپنے خدا کی طرف جو ان کا حقیقی آقا، مولا اور سرپرست ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو باتیں وہ افتراء اور بہتان کے طور پر بولتے تھے ان سے گم اور غائب ہو جائیں گے۔ جو چیزیں بھی غیر خدا کی اطاعت کے لیے انسان کے دل میں ایک محرک کے طور پر تھیں، وہ فراموش ہو جائیں گی۔ وہ سب چیزیں جو غیر خدا کی عبودیت کے لیے ایک بہانے اور عذر کے طور پر انسان کے دل میں تھیں، اور وہ سمجھتا تھا کہ قیامت میں یہ اس کے لیے ایک حربہ ہوگا، انسان کے ہاتھ سے لے لی جائیں گی۔ یہاں ان آیات میں خدا متعال ثابت کرنا چاہتا ہے کہ صرف خدا کے سامنے اطاعت و بندگی کرنی چاہیے، اور وہ اس بارے میں اس راستے سے وارد ہوتا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہو کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ آسمان سے حیات بخش اور زندگی بخش برسات، زمین سے مادہ حیات۔ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا کون ہے جو مالک ہے سننے کا اور دیکھنے کا؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے؟ ظاہری زندہ کو ظاہری مردہ سے۔ کوئی عورت مر جاتی ہے اور مثلاً وہ حاملہ ہے، اس کا بچہ زندہ ہے، اسے ایک مردہ ماں کے شکم سے نکالا جاتا ہے۔ دوسرا احتمال، مردہ نطفے سے، مردہ جسم سے، ایسی چیز سے جس کے اندر جان نہیں ہے، زندہ کو نکالتے ہیں۔ اس مردہ زمین سے، اس زمین سے کہ جو اگرچہ ہزارہا حیات بخش اور زندگی افزا مادوں کا خزانہ ہے، لیکن خود مردہ ہے۔ اس کے اندر سے ہم نے تمہیں نکالا اور ابھی بھی انسانوں کو نکال رہے ہیں۔ انسانوں کا اصلی مادہ اور بنیادی جڑ کیا چیز ہے سوائے اس حیاتی اور غذائی مواد کے جو زمین سے ملتا ہے؟ پس یخرج الحی من المیت کے چند احتمال ہیں، اور یہ سب احتمال قابل قبول ہیں۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو کائنات کے تکوینی امر کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے اللہ۔ بعض لوگ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اللہ کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، اس زمانے میں بھی تھا، میں تھوڑا سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پھر کہتا ہوں کہ اللہ۔ عالم تخلیق کا یہ عجیب انتظام خدا کی جانب سے ہے، اور بس یہ اس کا دست قدرت ہے جو اس گردوں اور چرخ و فلک کو چلا رہا ہے۔ جو کچھ ہم طبیعی اور غیر طبیعی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں، اور جو کچھ آج نہیں دیکھتے لیکن دسیوں سال بعد علم کی ترقی کے نتیجے میں دیکھیں گے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ سب قدرت خدا کا پیدا کردہ اور خلق کردہ ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اب جب کہ خدا ہے، فَقُلْ، یہیں پر ان کا گریبان تھام لو، اے ہمارے نبی، اے ہماری دعوت کی بشارت دینے والے، اے کمال انسان کے ذمہ دار۔ فَقُلْ، کہو، افلا تتقون، کیا تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عظیم خدا سے نہیں ڈرتے، اس عظیم آفرین خدا سے
کہ اس کو چھوڑ کر دوسری کسی کی اطاعت کرتے ہو، عبودیت میں کسی اور کو شریک قرار دیتے ہو۔ اس کے بعد چوتھی آیت پر پہنچتے ہیں۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے ہمارے نبی دوبارہ ان کی ہدایت، ان کی تعلیم کے لیے ان سے بات کرو، کہو قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، یہ جو تم نے خدا کے لیے خیالی شریک قرار دیے ہیں، کیا ان میں تمہیں ایسا کوئی ملتا ہے جو حق کی جانب انسانوں کی ہدایت کرے؟ ہے کوئی ایسا تمہارے پاس؟ تو اب جب کہ یہ معلوم ہو گیا کہ خدا حق کی جانب بلاتا ہے اور خیالی رقیب یہ کام نہیں کرتے، افمن یہدی الی الحق، یہ وہ نتیجہ ہے جسے خدا کی دی ہوئی عقل و خرد اور ذہانت سے حاصل کرنا اور استفادہ کرنا چاہیے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، آیا وہ ذات جو حق کی جانب ہدایت کرتی ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ اس کی متابعت اور پیروی کی جائے؟ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ جسے خود راستہ نہیں ملتا مگر یہ کہ کوئی اس کا ہاتھ تھام کر اسے لے جائے۔ آخر پیروی کس کی کرنی چاہیے؟ کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ خدا کے پیچھے جس نے خود حق کو اور حق کی جانب لے جانے والے رہبر اور رہنمائے حق کو پیدا کیا ہے، یا اس کے پیچھے جو اگر حق تک پہنچنا چاہے تو کسی کو اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانا ہوگا؟ من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یعنی اے وہ لوگوں جو غور نہیں کرتے اور درک نہیں کرتے، کیف تحکمون، کیسا حکم لگاتے ہو، کس طرح کا حکم لگاتے ہو، غیر خدا کے لیے کسی گنجائش کے کس طرح قائل ہوتے ہو؟ یہ ہوئی توحید کے بارے میں ایک بات۔